صاحب کہتے ہیں سارے الیکشن اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہیں، آپ سے بھی تو رابطہ ہوتا ہوگا کسی کا، کوئی آپ کو بھی تو آفر آتی ہوگی، کچھ ایسا ہوا؟ اور اگر ہوا تو کیسے ٹیکل کر لیتے ہیں؟ ہمارے بارے میں ایک پرسپشن ہے اسامہ کہ جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہے جماعت اسلامی ان کے ساتھ فٹ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا ایجنڈا بالکل کلیئر ہے. ہمارا ایجنڈا کشمیر کی آزادی ہے، بین الاقوامی ایجنڈا وہ نہیں ہے. ہمارا ایجنڈا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو الوداع کہنا ہے، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا یہ نہیں ہے. ہمارا ایجنڈا عافیہ کی رہائی کا ہے، ہمارا ایجنڈا سودی نظام کے خاتمے کا ہے. ہمارا ایجنڈا کل دلیری اور بہادری کے ساتھ فلسطین کو سپورٹ کرنا ہے. ہمارے اس ایجنڈا اس ملک میں یہ جو استعماری یا سامراجی یا جاگیردارانہ نظام ہے اس کو بدلنا ہے. ظاہر ہے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو یہی لوگ پسند ہیں. تو ایک تو ہمارا مسئلہ یہی ہے. ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو یہی لوگ راس آتے ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی، جو کل ان کے لاڈ لیتے آج ان سے خفا ہے، جو جن سے کل یہ لوگ خفا تھے آج ان کے دوست ہے. کل جو اور ووٹ کو عزت دو، آج وہ بالکل اس نعرے کا نام ہی نہیں لیتا ہے، اس لیے کہ ان کے منہ میں فیڈر ہے دودھ کا. تو ان سیاسی جماعتوں کی جو لڑائی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار یا غیر سیاسی بن جائے، وہ یہی ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو دودھ کا فیڈر ہے وہ مجھے دے دے، وہ بوتل مجھے پلائے دوسروں کی بجائے. جماعت اسلامی کا موقف یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ 100% غیر جانبدار ہو، الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہو، عدالت غیر جانبدار ہو. اس لیے کہ یہ ادارے اگر اپنا وزن کسی خاص پارٹی کے پلڑے میں ڈالتا ہے یہ قوم کے ساتھ ظلم ہے، اور خود ان کا امیج بھی اس سے تباہ ہو جاتا ہے، متنازع بن جاتے ہیں، لوگ تبصرے کرتے ہیں. یہ باجوہ صاحب نے ایک مجلس میں یہ کہا کہ لوگ مجالس میں یہ کندھوں کی طرف اشارے کرتے ہیں، یعنی ہمارا نام نہیں لیتے ہیں تو یہ اشارے کرتے ہیں، لیکن اب وہ کندھوں سے بات آگے نکل گئی. اب تو لوگ جلسوں میں، پریس کانفرنسز میں، ہر مجلس میں بات کرتے ہیں. یہ اس لیے کہ اب لوگ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کبھی پی ٹی آئی کا ساتھ دیتے ہیں، کبھی مسلم لیگ کا ساتھ دیتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں، تو یہ غیر جانبدار کیوں نہ؟ اس لیے کہ جو بھی جماعت جیت جائے، کوئی جماعت ایسا بیوقوف تو نہیں ہے کہ اپنی فوج کو کمزور دیکھنا چاہتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ان کو اسلحہ دینا، جدید وسائل دینا، فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ ہمارے ملک کی سیکورٹی کی ذمہ داری ہے، سیکورٹی کی ضرورت ہے. 8 گنا بڑی دشمن کا سامنا انڈیا کی صورت میں، جس نے ہمارے نظریے اور جغرافیہ کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا. ان کو آج بھی موقع ملے تو مودی ہمیں معاف کرنے والا نہیں ہے. لہٰذا ان بارڈر پر ہمیں ایک مضبوط دیوار کی ضرورت ہے اپنی فوج کی صورت میں. یہ ہمارے ملک کے ہیں، یہ ہماری قوم کے بچے ہیں. ہم اس لیے ان سے یہی تقاضا کرتے ہیں، جب آپ غیر جانبدار رہیں گے، آپ ثالث رہیں گے، لوگ آپ کا احترام کریں گے. لیکن جب آپ اپنے وزن پیپل پارٹی کے پلڑے میں ڈالتے ہیں، کبھی پی ٹی آئی کے پلڑے میں ڈالتے ہیں، کبھی مسلم لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں، تو جو محروم رہیں گے وہ آپ پہ بات کریں گے. تو جماعت اسلامی کے شروع سے یہ موقف ہے. اب یہ موقف ان کو پسند نہیں ہے، پھر کال بھی نہیں آتی. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ غیر جانبدار ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ملک کو ٹریک پہ چلائیں. اور سیاستدان شاید اس ملک کو تباہ کرنے والے ہیں، لیکن چلے اخلاص نیت کے ساتھ انہوں نے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 5 بار نہیں، 10 بار مسلسل یہ کام کیا. تو کیا ملک کا جغرافیہ بچ گیا؟ کیا ملک کا نظریہ بچ گیا؟ کیا ہم ایک قوم بن سکے؟ کیا ہم نے معاشی ترقی کی؟ کیا ہمارے ہاں روزگار؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ عدلیہ انصاف کرے، مقننہ قانون سازی کرے، الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کرے، اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ قوم کا دفاع کرے.